آج ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ہم احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں. احسان نہ جتایا کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے, ساری مخلوق اس کے تابع ہیں. وہ یہ کام چرند سے بھی لے سکتا ہے, پرندوں سے بھی لے سکتا ہے, مسلمانوں سے بھی لے سکتا ہے, کافر سے بھی لے سکتا ہے, جانوروں سے بھی لے سکتا ہے. آج ہم یہ مسجد میں آئے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے. جب اللہ بھیج دے عمل پورا کر لو, بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو, اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. یہی ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے. اور اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دیں, مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ عرصہ گزارا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر لڑی, غزوہ احد لڑی, غزوہ خندق کا مارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا. کئی غزوات لڑنے کے بعد بالآخر ایک وہ دن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے میرے نبی کا وہ نظارہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر موجود تھے, اونٹنی پر جا رہے تھے. آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی. آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنا چہرہ نیچے کیا ہوا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور آپ کی زبان پر ایک الفاظ تھا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کرنے والا, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا تیری توفیق کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یا اللہ یہ تیری توفیق کے ساتھ ہوا ہے. حالانکہ میرے رسول اللہ چاہتے, اس وقت میرے رسول اللہ کے پاس اتنے سپاہی تھے, اتنے مجاہدین تھے, اتنی جناب میرے نبی علیہ السلام کی فوج تھی کہ میرے نبی چاہتے مکہ کی گلیوں کے اندر خون کے لالا زار بہا دیتے. میرے نبی چاہتے مکہ کا ایک ایک مشرک جس نے میرے نبی کو تکلیف دی تھی ان کو نکال کر پھانسی دے دیتے. میرا نبی چاہتا ایک ایک کی گردن قلم کر دیتا. لیکن میرا نبی جب مدینہ سے مکہ کو آ رہا ہے, مسلمانوں ہمیں درس دیتا آ رہا تھا کہ جناب جب ایسا عمل ہو جائے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے کہا کرو ربنا تقبل منا, یا اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما.